رمضان میں تراویحوں کا رواج ہے ہمارے یہاں. عمومی طور پہ ہر مسجد میں تراویح ہوتی ہیں اور لوگ تراویح پڑھتے بھی ہیں بہت زیادہ خلوص کے ساتھ. لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے، یعنی آپ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ تراویح جو ہے وہ فرض نہیں ہے. مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں. میں بتاتا ہوں، تراویح جو ہے وہ فرض نہیں ہے. اور اسی کو لے کے کچھ ایک ایسی بات ہے نا جو مجھے تھوڑا ہرتی ہے اور میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ خوب قرآن پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، بار بار قرآن کو دہراتے ہیں. بہت سی لیڈیز ایسی ہیں ہمارے گھروں میں جو ایک رمضان میں 3 4 کلام پاک مکمل کرتی ہیں اور بڑے شوق سے بتاتے ہیں کہ اس رمضان ہم نے 3 کلام پاک مکمل کیے یا 4 کیے یا کسی نے 5 کیے. لیکن میری سمجھ سے ان سب کا یہ پڑھنا بالکل بیکار ہے، کیونکہ قرآن سب سے پہلے ہدایت کی کتاب ہے. جب تک آپ اس سے ہدایت نہیں لیں گے تب آپ اس سے فضیلت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے فضل تو بہت ہیں، بہت سارے ثواب ہوتے ہیں، ثواب کا ذریعہ ہے. لیکن سب سے زیادہ جو ضروری کام ہے قرآن کا وہ ہے ہدایت. ہدایت آپ اس سے لیتے نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے فضل آپ کو کہاں سے مل جائے گا. اب قرآن بنا ترجمے کے پڑھنے سے یا بنا سمجھ کے پڑھنے سے تو آپ کو ہدایت ملنے سے رہیں گی. لوگ اکثر یہ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم قرآن پڑھیں گے، جیسے مان لو سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ آپ پڑھو گے پوری شروع سے آخر تک، آپ یہ سوچو گے یار مجھے نیکیاں مل گئی ہیں، اس کے پڑھنے سے میرے کام بن گئے یا مجھ پہ الگ سے رحمتیں و برکتیں ہونا شروع ہوئیں. وہ ہوں گی، مگر جب آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے پڑھا کیا. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کو اگر میں کسی اسکول میں پڑھانے بٹھا دوں، مطلب ہائپوتھیٹیکلی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور آپ کوئی کتاب پڑھیں کسی الگ لینگویج کی اور یہ سوچیں گے یار یہ صرف پڑھ لینے سے یا یاد کر لینے سے میں پاس ہو جاؤں گا ایگزام میں، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. آپ کو جب تک اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، کیا اس کا کوشچن ہے، کیا اس کا مطلب ہے، کیوں وہ آپ کو پڑھائی جا رہی ہے، تب تک وہ ایک طریقے سے بیکار ہے آپ کے لیے. اور ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. اب میری ریکمنڈیشن یہ ہے لوگوں کے لیے کہ آپ قرآن کو میں ترجمے کے پڑھیں، چاہے بھلے ہی آپ ایک بار کو تراویح نہ پڑھیں. یہ بہت زیادہ کنٹروورشل بات کہہ رہا ہوں یہاں پر میں ہمت کر کے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایک نارمل مسلمان کے لیے تراویح پڑھنے سے زیادہ فائدہ اس کو قرآن کو میں ترجمے سے پڑھنے سے ہوگا. وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، اپنے صوفے پہ بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتا تو سن سکتا ہے. یوٹیوب کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر قرآن پڑھا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ. آپ کسی بھی جو آپ کا عالم دین ہے جس پہ آپ بھروسہ کرتے ہو، انہوں نے ترجمہ کر رکھا ہے، جیسے احمد رضا بریلوی صاحب یا اشرف علی تھانوی صاحب. آپ کسی کا بھی قرآن اٹھا لو میں ترجمے کے اور آپ وہ سن لو، آپ کو وہ کہیں زیادہ فائدہ پہنچا دے گا. سر ترجمہ تو سب نے کر رکھا ہے، آپ نے ہی بتایا، لیکن یہاں پر یہ ہے نا کہ ہمارے جو عالم دین ہے وہ تو ہم سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو ڈائریکٹ مت پڑھو، کیونکہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے آپ گمراہ ہو جاؤ گے. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا؟ دیکھو، جو بھی عالم دین یہ کہتے ہیں نا وہ عالم دین کہلانے کے قابل نہیں ہے. وہ سیدھے اللہ کے اوپر یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ نے ایسی کتابیں نہیں اتاری جو ایک عام انسان کے سمجھ میں ہوں. اگر اللہ نے ایسی کتاب نہیں اتاری جو ایک عام انسان کے سمجھ میں آئے تو پھر اللہ کس بنا پہ آپ سے سوال کرے گا؟ پھر تو ہر انسان یہ کہہ کے چھوٹ جائے گا کہ ہمارے عالم نے ہمیں نہیں بتایا. تو پھر آپ بھی بری ہو جاؤ گے روز قیامت اپنے مسجد کے امام کے اوپر ڈال کے کہ بھائی ہماری مسجد کے امام نے ہمیں قرآن صحیح سے سمجھایا ہی نہیں، ہمیں یہ بات پتہ ہی نہیں چلی. ایسا نہیں ہو سکتا. ہر انسان اپنا خود کا ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ ہر جان جو ہے اپنا حساب دیں گی، اسے کسی اور کے حساب سے مطلب نہیں ہے. امام صاحب اپنے کرموں کا حساب دیں گے اور آپ اپنے. جتنا امام صاحب نے کرنے کا تھا وہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اوپر خود پہ یہ فرض ہے کہ آپ اسے میں ترجمے کے پڑھیں، سیکھیں اور سمجھیں. امام صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ سارا کام کریں آپ کے لیے. اب دقت کیا ہے؟ زبردستی کی ایک ذمہ داری ہمارے علماء نے لے رکھی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ نہ آپ پڑھو نہ آپ سمجھو، آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمارے پاس آؤ. اب وہیں سے ہی تقسیم سٹارٹ ہو جاتی ہے. بھئی ہر علماء کا پھر اپنا الگ انداز ہے. پھر ہر علماء کسی آیت کا مطلب کچھ بتائے گا، کسی آیت کا مطلب کچھ بتائے گا اپنے حساب سے، اپنے الفاظوں میں جس کی اتنی نالج ہے. وہیں سے ہی پھر ہمارے فرقوں کا جنم ہو جاتا ہے کہ کوئی فرقہ کسی بات کی دلیل کچھ لیتا ہے، کوئی فرقہ کسی بات کی دلیل کچھ لیتا ہے. سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ قرآن موجود ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے ایک وہ لے رکھی ہے ذمہ داری کہ قرآن میں کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک قرآن اس دنیا میں موجود ہے، قرآن ویسا ہی رہے گا جیسا قرآن اللہ کی طرف سے آیا. اور قرآن کا ترجمہ بھی ویسے ہی رہے گا. کیونکہ ترجمے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا. جب بھی کوئی ترجمہ پبلش کیا جاتا ہے
تو انٹرنیشنلی اسے بڑے بڑے علماء ٹیسٹ کرتے ہیں, جانچتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ احمد رضا بریلوی صاحب نے کوئی ترجمہ کرا ہے تو وہ ایسے ہی ہے, اسے کسی نے چیک نہیں کرا, اسے چیک کرا گیا ہے. اسی طریقے سے اور جو عالم دین ہے اس میں بھی ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کئی بار جب ترجمہ کرا جاتا ہے تو اس میں جو ہیں کسی بھی ورڈ کے سنونیمس یوز کر لیے جاتے ہیں. جیسے پانی کو ہم جل بھی کہتے ہیں, نیر بھی کہتے ہیں. اب مطلب پانی ہی ہے, وہی چیز جو پیاس بجھاتی ہے, لیکن اسے آپ نیر کہہ لو یا جل کہہ لو یا پانی کہہ لو, اپنے ٹرانسلیشن میں آپ کچھ بھی کہہ لو, اور یہ ہندی کے ہی الفاظ ہیں ایک ہی لینگویج کا. تو اس میں ڈفرینس ہو سکتا ہے, لیکن ترجمہ ایگزیکٹ وہی ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ترجمے میں کہیں کوئی غلطی ہو, مگر وہ 1% سے بھی زیادہ کم ہو سکتی ہے. اور آج کل کے ٹائم میں تو انٹرنیٹ ہے اور AI جیسے ٹولس آ گئے ہیں, گوگل ٹرانسلیٹ جیسے ٹولس ہیں, آپ خود ٹرانسلیشن کر سکتے ہو. لیکن سر ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے تو اس طریقے سے منع کر رکھا ہے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے سے. ان کا تو ڈائریکٹ کہنا یہ ہے کہ قرآن اپنے آپ پڑھنے کا ہے ہی نہیں, قرآن ایسی کتاب ہی نہیں ہے جسے آپ خود پڑھ سکیں. اگر ہمارے پاس آئیں, ہم جو بتا رہے ہیں اس کو فالو کریں. ایسا وہ علماء غلط ہے. اگر آپ کسی ایسے علماء کو سنتے ہو تو آپ اس علماء سے اپنی دوری بنا لو, کیونکہ پھر وہ ڈائریکٹ آپ کو اللہ کی کتاب سے روک رہا ہے. اور اللہ کی کتاب سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی وہ اس سے روک رہا ہے آپ کو, اور وہ اپنے الفاظوں میں کتنا سمجھا دے گا. کوئی عالم دین ایسا ہے جس سے آپ پورا قرآن سنیں گے بیٹھ کے, یا کوئی آپ کو بیٹھ کے سنائے گا, یا سمجھائے گا کہ دیکھو یہ آیت ہے, یہ اس کا مطلب ہے؟ نہیں کر سکتا نا, کوئی نہیں کر سکتا. اور کرے گا بھی تو آپ کو پھر جب اس پہ اتنا بھروسہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی کتاب سے زیادہ اس پہ بھروسہ ہے. پھر اگر کسی نے اس کے اوپر انگلی اٹھائی اور اس نے غلطی بھی کری تب بھی آپ اس کی غلطی ماننے کو ایگری نہیں ہو. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں نے علماء کو دیکھا تھا, انہوں نے یہ بات بتائی کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے اس آیت کو کتنا مس انٹرپریٹ کرا میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یہ کیا کہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے کہ مکھی یا مچھر کے ذریعے جب اللہ تعالیٰ کوئی مثال بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک طریقے سے ٹیسٹ ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے, جس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن وہی چیز جو ایمان والے نہیں ہیں, جو کافر ہیں, ان کے لیے ایک ریزن بن جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا مطلب تھا اس مکھی اور مچھر کی مثال دینے سے, اتنی حقیر چیز کی. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اسی آیت میں یہ فرماتا ہے آگے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی شرم نہیں ہے اس بات میں کہ وہ اپنی بات سمجھانے کے لیے مکھی یا مچھر کا مثال دے. یہ تو ایمان والوں کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیتی ہے, اور یہ چیز, یہ مثالیں اسی کو بھٹکاتی ہیں جو پہلے سے ہی کافر ہیں, جو پہلے سے ہی بھٹکا وہ اسے اور زیادہ بھٹکا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں صاف صاف اس چیز کے بارے میں بتا دیا کہ اس طریقے سے وہی انسان بھٹک سکتا ہے جس کے دل میں پہلے سے ہی ایمان ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک مسلمان کبھی قرآن کو پڑھنے سے نہیں بھٹکے گا. جو کوئی کافر ہے جو قرآن میں کمی نکالنے کے لیے اسے پڑھ رہا ہے, ویسے تو انہیں بھی ہدایت مل جاتی ہے اگر وہ ایماندار ہو, وہ اور زیادہ بھٹک جاتے ہیں.